أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اج پڑھن دیوانے تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے تے سنن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ محمد تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہن میں گلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، کہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو. پھر محترم عزیز ساتھیو دوستو، الحمدللہ عز و جل ہم عاشق رسول ہیں، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، عاشق اولیاء اعظام، بزرگان دین ہیں. اور الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور دنیا پہ نہ ہوتا تو دنیا کے اندر کوئی چیز بھی نہ ہوتی. حتیٰ کہ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنے محبوب کو ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. تو پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے میلاد شریف کے حوالے سے کچھ گفتگو کی اور چند بد عقیدہ لوگوں کے حوالے سے ہم نے ان کے اعتراض بھی سنے اور الحمدللہ ان کے اعتراضوں کے جواب بھی ہم نے سنے. تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل اسی بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ بیان کروں حق اور سچ بیان کروں. اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لغت کی معروف کتب الموج الوسط اور تاج العرس میں لکھا ہے کہ میلاد سے مراد وقت ولادت ہے. میلاد شریف کا ایک اہم مقصد محبت رسول کا حصول اور نعمت خداوندی کا شکر بجا لانا ہے.
میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم فرقان حمید تاجدار کائنات کی ولادت پاک کے واقعات عجائبات بیان کرنا، حمل شریف کے واقعات، نور محمدی کے معجزات، نسب نامہ یا شعر قربانی اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں پرورش حاصل کرنے کے واقعات بیان کرنا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال، خوبصورتی، عنایا کی حسین تذکرے کرنا، آپ کے حسن سراپا کا ذکر قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں نہایت ہی خوبصورت اور دلکش انداز میں کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حساس و فضائل کا تذکرہ کرنا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک نظم یا تاثیر پڑھنا، سب اس کے تابع ہے۔ اب یہ خواہ تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، خواہ دو بندوں کے درمیان ہو یا مجمع کے درمیان میں ہو، یہ بیٹھ کے پڑھنا یا کھڑے ہو کے پڑھنا، ان تمام امور کو میلاد شریف کہا جاتا ہے۔ اور محافل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اسلامی احکام مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر احکام شریعت کا بیان کرنا اہتمام کیا، اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات، تعلیمات کا ذکر کیا جائے جو اسلامی شریعت کی بنیاد پر ہیں اور جن پر ارکان اسلام کی امارت قائم ہے۔ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی تخلیق اول میں، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر شے سے پہلے تخلیق فرمایا۔ عالم کون و مکان کو ابھی وجود بھی نہیں ملا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عدم سے عالم وجود میں منتقل فرما دیا تھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اول خلق ہونے پر درجہ ذیل یہ جو آیت کریمہ ہے یہ دلالت کرتی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو رب سارے جہاں کا اور اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اول و خلق ہونے پر دلالت کرتی ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ترجمہ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ رحمت کا آغاز ہی اس وقت ہوتا ہے جب کسی شے کو وجود ملتا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ آپ کو ساری کائنات کے لیے مطلقاً رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ کسی انسان کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، کسی قوم کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام خالق کائنات نے تمام دنیا والوں کے لیے، جن انس پرنس سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کے بھیجا۔ وقت بڑا مختصر ہے، تو جو پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا، اس میں سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ جو لوگ میلاد کے متعلق کہتے ہیں کہ میلاد جائز نہیں ہے، بدعت اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں، انہی کی کتابوں سے پوچھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بدعت کہتے ہیں، ان کا اپنا حال کیا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو کہ اکابرین مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی قاسم ننوتوی اور مولوی اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد ہیں، وہ اپنی رسالہ فیصلہ ہفتہ مسلح میں میلاد شریف کے بارے میں اپنا معمول لکھتے ہیں کہ فقیر کا یہ حال ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف لذات پاتا ہوں، اور ہمارے علماء
میں بہت تنازع کرتے ہیں، تاہم علماء جواز کی طرف بھی کیے گئے، جب صورت جواز کے موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں؟ اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کافی ہے، البتہ تمام وقت قیام کے اتقاد تو نہ کیا جائے، اگر اہتمام تشریف آوری کا کیا جاوے مذائقہ نہیں، کیونکہ عالم خلق میں مقید بزبان و مکان ہے، لیکن عالم امر دونوں سے پاک ہے، بس قدم رنجا فرمانا ذات بابرکت کا بعید نہیں۔ اور غیر مقلدین کے بانی شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب مختصر سیرت النبی کی شرح کرتے ہوئے ان کا بیٹا عبداللہ بن محمد اپنی کتاب مختصر سیرت رسول میں میلاد شریف کی بابت لکھتا ہے کہ ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور جب اس نے آپ کی پیدائش کی خبر سنائی تو اس سے پوچھا گیا اب تیرا کیا حال ہے؟ بس اس نے کہا آگ میں جل رہا ہوں، تاہم ہر سموات تخفیف کر دی جاتی ہے، اور انگلی کے اشارے سے کہنے لگا میری ان دونوں انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ اور جب اس نے مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی اور اس نے آپ کو دودھ پلایا تھا اور میں نے اسے آزاد کر دیا، تو اس انگلی کے اشارے کی وجہ سے مجھ پہ اللہ تعالیٰ یہ کرم عطا فرماتا ہے کہ ہر سموار کو مجھے انگلیوں کے درمیان سے پانی شہد میسر ہوتا ہے۔ نواب صدیق حسن پولی اپنی کتاب الشمامۃ المنبریہ میں لکھتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے؟ اگر ہر روز ذکر حضرت نہیں کر سکتے تو ہر صبح ہر ماہ میں کر لیں، یا کسی نہ کسی دن بیٹھ کر ذکر واعظ و سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر لیں کہ ایام ماہ ربیع الاول کو بھی خالی نہ چھوڑیں، اور ان روایتوں اخبار آثار کو پڑھیں جو صحیح طور پر ثابت ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں خرچ کرنا کسی طرح بھی اسراف نہیں، کہ یہ اسراف نہیں بلکہ یہ ہمارے اہتمام میں آئے گا کہ ہمارے نامہ اعمال کو بڑھا دیا جائے گا۔ لا خیر فی اسرافی ولا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں کوئی بلائی نہیں اور بلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جسٹس تقی عثمانی کے والد دیوبند کے سابق مفتی محمد شفیع صاحب انا اول المسلمین کی تفسیر لکھتے ہوئے فرمایا پہلا مسلمان ہونے سے اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا نور مبارک پیدا کیا گیا، اس کے بعد تمام آسمان و زمین مخلوقات وجود میں آئی، جیسا کہ اس حدیث میں ارشاد فرمایا اولا ما خلق اللہ نوری۔ اور مولوی حسین احمد مدنی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے نور سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مقام کو سجایا گیا۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد اپنی کتاب حقیقت و اقسام شرک صفحہ نمبر 43-44 میں علم غیب کے متعلق لکھتے ہوئے کہتے ہیں جان لیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں نہ یہ کہنا درست ہے کہ آپ بشر نہیں تھے بلکہ نور تھے، اور نہ یہ کہنا درست ہے کہ آپ نور نہیں تھے بلکہ بشر تھے، دونوں باتیں یکساں غلط ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت بشر بھی تھے اور نور بھی تھے۔ اور مولوی رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ ہمارے قطب عالم کا جسم ایک شمع روشن ہے اور اوپر کفن ہے، وہ فانوس ہے، اور فانوس شمع روشن کو کیوں کر چھپا سکتا ہے؟ اور ہمارے قطب عالم نور مجسم کفن پہننے کے باوجود ہمیں ننگے ہی نظر آ رہے ہیں،
ان کے جسم میں اتنا نور تھا کہ کفن کا کپڑا پردہ نہیں بن سکا۔ یہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو آپ کو جو کفن پہنایا گیا تو اس کفن سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے نور کی شمائیں نکل رہی ہیں، یعنی جسم کا پتہ ہی نہیں تھا چل رہا، سر سے لے کے پاؤں تک نور ہی نور ہے۔ کہتا ہے نور ہی نور ہے، حق وہ جو غیر بھی مانے، جو چھپائیں تو چھپاتے رہیں۔ اگر اسی کتاب کو میں لے کے پڑھتا چلوں تو بڑا ٹائم چاہیے، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس کتاب کو مطالعہ کریں گے آپ کے سامنے۔ اب بات یہ ہے کہ اسلام یا نور محمدی یا حق وہ جو غیر بھی بات کریں، غیر بھی کہے کہ یہ حق کی بات ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ اب غیر جو ہے وہ مانتا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے جو صحیفے تھے، جو بنی اسرائیل پہ صحیفے نازل کیے گئے، ان صحیفوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے حوالے سے بڑے بڑے صحیفے، سب کچھ صاف صاف واضح لکھا ہوا ہے، لیکن جو آیات مقدسہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ نازل کی گئی وہ چھپاتے رہے، وہ ظاہر نہیں کرتے رہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ کے فضل اور کرم سے تورات، زبور، انجیل تینوں کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ان تینوں کتابوں کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے متعلق بے شمار فضائل و برکات لکھے ہوئے، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کئی واقعات، کئی باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی لاؤ نا صاحب کمال ایسا، کوئی ایسا صاحب کمال لے کر آؤ جنہیں غیر بھی مانتے ہوں، اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہوں۔ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ آپ صادق الامین ہیں، کفار جانتے تھے کہ محمد عربی کے پاس اپنی امانت کو رکھوا دیا جائے تو وہ خیانت نہیں کرتے، وہ یہ جانتے تھے، لیکن جاننے کے باوجود انہوں نے شرک اور کفر اور اس طرح کے معاملات وہ کرتے رہے۔ پھر بات وہی آتی ہے کہ کسی نے دیکھ کر جنت خرید لی، کسی نے بغیر دیکھے جنت خرید لی۔ تو مزہ اس کا جس نے بغیر دیکھے سودا کیا، جس نے دیکھ کے سودا کیا اس نے تو جانچ پڑتال کر کے سودا کیا، جنہوں نے بغیر دیکھے سودا کیا، بلال حبشی نے دیکھا نہیں تھا، سنا تھا، لیکن سودا کر لیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بلال حبشی کو مقام بھی وہ عطا فرما دیا۔ یہ بن دیکھے کا سودا تھا، بغیر دیکھے کا سودا تھا۔ تو پیارے عزیز ساتھیو، دوستو، اسلام دعوے کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسلام دلیل مانگتا ہے۔ اسلام دعویٰ نہیں کرتا، اسلام ہم سے دلیل مانگتا ہے۔ تو دلیل کیا مانگتا ہے؟ کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بتاؤ میلاد منانا جائز ہے ناجائز ہے؟ بتاؤ یہ جھنڈیاں لگانے جائز ہے ناجائز ہے؟ بتاؤ یہ 11ویں کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ بتاؤ یہ فوت شدہ کے بعد ختم 40واں کل کروانا جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ قبرستان کے اندر جا کے دعائے خیر کرنا، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا، یہ شرعاً درست ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر وہی سلسلہ بنتا ہے کہ ربیع النور شریف آ گیا تو جائز و ناجائز کے فتوے لگیں گے، جائز و ناجائز کی دلیلیں پیش کی جائیں گے، کوئی رد کرے گا، کوئی قبول کرے گا، یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ محرم آ گیا تو یہی بتانا پڑے گا، کڑے پہنا جائز ہے ناجائز ہے۔ عرس کا موقع آ گیا تو یہ بتانا پڑے گا، حضرت دربار کے اوپر ڈھمال باندھنا جائز ہے ناجائز ہے، یہ کرنا جائز ہے ناجائز ہے۔ یعنی ہر سال ہماری روٹین کے مطابق یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں قبلہ شاہ صاحب، سید وسیم حسین شاہ صاحب، آپ جب یہاں پہ تشریف لے کے آئے بھومل کے اندر، ہمارے شعیب بھائی نے انہیں بلایا تو ایک نقصہ دے کے گئے ہیں، شعیب بھائی کمال کا نقصہ دے کے گئے ہیں۔ وہ نقصہ کیا ہے
آپ نے فرمایا کوئی کہے نا کہ آپ میلاد مناتے ہو، کوئی دلیل نہ دو، کوئی کچھ نہ کہو، بس اس سے یہ کہو تینوں کی، یارمی کھاتے ہو تینوں کی، جھنڈے لگاتے ہو تینوں کی، ہیں نعرے لگاتے ہو تینوں کی۔ اب تینوں کی تکلیف ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم جو مرضی کہیں۔ اگر میں شاہ صاحب کی گفتگو کروں، شاہ صاحب کا بیان کروں تو بڑا لمبا ٹائم مجھے چاہیے، لیکن المختصر بات یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ شاہ صاحب نے جتنا وقت ہمیں دیا، شاہ صاحب نے موتی پرو دیے، اور جہنمی کے لیے بھی، جہنمی کے جانے والوں کے لیے بھی آپ بڑی واضح و نصیحت کر کے گئے، اور ایسے انمول ہیرے کسی کسی کو میسر آتے ہیں جو کسی سے ملاقاتیں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کا سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ہمارے ایسے علماء حق اہل سنت کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا رہے جو ہمیں دین سے آراستہ کرتے رہے، حق اور سچ کے حوالے سے بتاتے رہے۔ پیارے عزیز ساتھیو دوستو، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کم کرنا یا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مقدسہ کے حوالے سے جائز و ناجائز کے رٹ لگانا، شرک و بدعت کے رٹ لگانا، یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے، اہل اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ اہل اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ یہود النصارہ کا طریقہ کار ہے۔ اب یہ یہود النصارہ کا طریقہ کار ہے کہ جو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے رٹ لگاتے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے۔ رب نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کی بات کرو اور حق کے اوپر آ کے حق سے پیچھے نہ ہٹو، بلکہ حق کی بات کرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کی بات کرتے رہو، حق کے لوگوں کی باتیں مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو، لیکن جو حق کی بات کرتا ہے اس کا ساتھ دو، اس کا ساتھ دو۔ لیکن ہم ساتھ نہیں دیتے کہ جب تک اس بدبخت نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ نبی شاہی کوئی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابہ شاہی کوئی نہیں معاذ اللہ، اہل بیت شاہی کوئی نہیں معاذ اللہ، ماں تو شاہی کوئی نہیں معاذ اللہ، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضول نمازیں معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ اس نے کہا، نبی ہو اور اپنا پیشاب نہ روک لے معاذ اللہ، یعنی اس طرح کی اس نے گھٹیا باتیں کی، اس طرح کی اس بدبخت نے بےہودہ باتیں کی، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، آپ کے میلاد کے متعلق اس نے غلط گفتگو کی، اور ہمارے بولے بالے نوجوان بیٹھ کے سنتے رہے۔ جو پہلے ہم نے بات کی کہ اسلام دعویٰ نہیں کرتا، اسلام دلیل مانگتا ہے۔ اب اسلام کیا دلیل مانگ رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں؟ میرا عاشق رسول ہونا کہاں سے ثابت ہے کہ جب میں اس بدبخت کے بعد سے بیٹھ کے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق غلط باتیں سنتا رہوں اور میں واہ واہ کرتا رہوں؟ سیدہ اما عائشہ صدیقہ کے متعلق اس نے غلط بات کہی، ہم سنتے رہے، میرے نوجوان سنتے رہے، اہل بیت کے متعلق بھونکا، صحابہ پہ بھونکا، لیکن صحابہ کرام رضوان کی شان پہ اس نے بک بک کی، اولیاء کی شان کے متعلق اس نے بک بک کی، غوث پاک کے متعلق اس نے بک بک کی، لیکن ہمیں تکلیف نہیں ہوئی، ہمارے سر پہ جوں تک نہیں رینگی۔ لیکن جب دنیا کے ایک لیڈر کے لیے عمران خان صاحب کے حوالے سے اس نے بات کہی تو سب کو تکلیف ہوگی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب لاکھوں میں ایک ہیں، لاکھوں میں ایک ہیں، پرسنالٹی کے حوالے سے معاملات ہیں ان کے، وہ لاکھوں میں ایک ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ اس نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب مذہبی اسکالر نہیں ہے، مذہبی پیشوا نہیں ہے، کوئی گالی نہیں دی، کوئی برا بلا نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ وہ اسلامی پیشوا نہیں ہے، وہ مذہبی پیشوا نہیں ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو تکلیف ہوگی۔ یعنی ہمارا عشق کہاں تک تھا؟ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم اگر اس بدبخت کے پاس بیٹھتے رہے، ہم اس کی اکیڈمی میں جاتے رہے، ہم اس کے باتوں پہ عمل کرتے رہے،
ہم رفع یدین کرتے رہے، ہم نے فاتحہ کو چھوڑ دیا، ہم نے شرک و بدعت کی نعرے لگانا شروع کر دیے، لیکن جس وقت ہمارے لیڈر کے متعلق اس نے گفتگو کی ہم نے سب کو چھوڑ دیا۔ کیا خالق کائنات امام الانبیاء سے بڑھ کر کوئی لیڈر ہے؟ کیا ہماری محبت ایک دنیا کے لیڈر جیسی اتنی تھی کہ ہم ایک دنیا کے لیڈر کے ساتھ چل رہے تھے؟ وجہ کیا تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اچھی سی باتیں کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ آپ بڑے احسن اعمال والے ہیں، بڑے اچھے ہیں، اچھے کردار والے ہیں، اچھا خطاب کرتے ہیں، قوم کو اچھا لیڈر مل جائے گا، اس طرح کا لیڈر دنیا میں نہیں ملے گا۔ تو لوگ چلتے رہے اور اس نے فقط ایک بات کہی تو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ مولوی برائے فروخت کا ٹائٹل لگا دیا۔ یہ ٹائٹل لگایا مولوی برائے فروخت، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ ان سے لوگوں کی محبت اس بدبخت کے ساتھ عمران خان کی وجہ سے تھی۔ تو بھائیو، ان نوجوانوں، اگر یہی محبت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے کی ہوتی تو جب وہ بدبخت حضور کی ذات پہ گونگا تو ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ چلانا چاہیے تھا کہ مولوی برائے فروخت، ہمیں اسے برا بھلا کہنا چاہیے تھا۔ جب وہ صحابہ کے بارے میں غلط باتیں کرتا رہا، جب وہ اہل بیت کے متعلق بھونکتا رہا، جب وہ سیدہ عمہ عائشہ صدیقہ کے متعلق بھونکتا رہا، جب اس نے سیدنا غوث پاک کے متعلق، اولیاء اعظام کے متعلق بھونکنا شروع کیا تو ہمیں بھی اپنی زبان کو کھول لینا چاہیے تھا، لیکن ہم اپنی زبان کو کھول نہیں سکے۔ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہماری محبت صرف ایک لیڈر کے ساتھ تھی، ہمارے لیڈر کے متعلق اس نے غلط بات کی، ہم نے سینہ تان کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کیا یہ دین و متین کی شرع کے اندر یہ ہے یا نہیں ہے، اس کی باتیں شریعت کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں یا نہیں ٹکرا رہی۔ پیارے عزیز ساتھیو، دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا میرے محبوب کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، میرے محبوب کو اپنے جیسا مت سمجھنا، مت یہ کہنا کہ محبوب کے دو کان ہیں میرے دو کان ہیں، محبوب میرے جیسا ہے، محبوب کے دو ہاتھ ہیں میرے بھی دو ہاتھ ہیں، محبوب کے دو قدم ہیں میرے بھی دو قدم ہیں، محبوب ایک روٹی کھاتے ہیں میں بھی ایک روٹی کھاتا ہوں، محبوب سو جاتے ہیں میں بھی سوتا ہوں، محبوب چلتے ہیں میں بھی چلتا ہوں، محبوب میرے جیسے معاذ اللہ۔ فرمایا میرے محبوب کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، خبردار میرے محبوب کو اپنے جیسا سمجھتے ہو، میرے محبوب کا سونا اور ہے تیرا سونا اور ہے، میرا محبوب نور و بشر ہے نور، بشریت کا لبادہ اوڑا کہ جا محبوب دنیا پہ جا کے دنیا والوں کو دنیا کے ڈھنگ سکھا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا، لبادہ بشریت کا اوڑا۔ اور پھر فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا، محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھنا۔ مولا اگر آواز بلند کر لی کیا ہوگا؟ تو جواب ملا ان تحبطوا اعمالکم، تیرے اعمال کو ضبط کر دیا جائے گا، تیرے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ پھر یہاں تک نہیں، فرمایا لا شعور، تجھے شعور ہی نہیں ہوگا اور تیرے اعمال کو ایسے ختم کر دیا جائے گا، تیرے اعمال کو اس انداز سے ختم کر دیا جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال کو ختم کر دیا جائے اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ اور آج ہم سوچیں کہ ہمارا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنا مضبوط ہے، ہمارا تعلق آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنا مضبوط ہے۔ اس بچے کو بٹھا لیں، بارہا میں جمعے پہ یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ بچوں کو مسجد میں نہ لے کے آیا کریں، لیکن نہیں سمجھ آتی میری بات۔ اب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا قائم ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ مقام احد کا
سے ایک آواز آتی ہے، ایک بڑھیا ہے، عمر رسیدہ ہے، آواز آتی ہے کہ اے مائی تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ تو مائی کہتی ہے مجھے یہ نہ بتاؤ میرا شوہر شہید ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ عائشہ کے شوہر کا کیا حال ہے، مجھے یہ نہ بتاؤ میرے شوہر کا کیا حال ہے، بلکہ بتاؤ عائشہ کے شوہر کا کیا حال ہے۔ میں اپنے شوہر سے بڑھ کے میں عائشہ کے شوہر سے محبت کرتی ہوں۔ پھر آواز بلند ہوتی ہے کہ بڑھیا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہتی ہے مجھے یہ نہ بتاؤ میرا بیٹا شہید ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ آمینہ کے بیٹے کا کیا حال ہے۔ آواز بلند ہوتی ہے کہ مائی تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ شیما کے بھائی کا کیا حال ہے۔ فرمایا ماں بہن بیٹی اولاد تن من دن سب سے بڑھ کے محبت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا، ورنہ تب تک ایمان مکمل ہی نہیں۔ ماں باپ سے بڑھ کے محبت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بدبختوں جیسے یہ جو چھوکرے ہیں ان کی صحبت سے رب کعبہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ رہے عزیز ساتھیو دوستو، ہمیں میرے بیان کا جو موضوع تھا وہ اسی پہ میں گفتگو کرتا، لیکن میرے عشق نے کہا، میری محبت نے کہا کہ آج کے جو آخری 10 منٹ ہیں وہ ایک ایسے مرد مجاہد کے نام کر دیں جو پوری دنیا کے اندر ہمیں اسلام کا بول بالا کرنے کا طریقہ بتا گیا، جو پوری دنیا کے اندر ہمیں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگوانا سکھا گیا، جن کا نام امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا عرس مبارک 18-19-20 یہی حضرت 18-19-20 لاہور شریف میں ہوگا۔ خوش نصیب حضرات ان کے عرس پہ شرکت بھی کریں گے، مزار اقدس پہ حاضری بھی دیں گے۔ تو عزیز ساتھیو دوستو، مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑے باعمل عالم دین اور پکے گڑے حافظ قرآن، اور آپ فرماتے تھے کہ میں ایسا حافظ قرآن ہوں کہ مجھے قرآن پاک کے سیغے تک یاد ہے، میں قرآن پاک کے ایک سیغے کو نکال کے میں گردانے بھی پڑھ سکتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کس آیت سے قرآن پاک کی جو مرضی آیت پوچھ لیں، اگلی والی آیت بھی بتاؤں گا، پچھلی والی آیت بھی بتاؤں، یعنی ایسا حافظ قرآن۔ تو عزیز ساتھیو دوستو، مولانا خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ آپ نے ہمیں جو عشق و محبت کرنے کا طریقہ بتایا وہ طریقہ یہی بتا کے گئے۔ ظاہر تو نظر یہ آتا تھا کہ لوگ اپنے سروں پہ کفن باندھے ہوئے فیض آباد کی طرف نکل رہے ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے تھے لوگوں کے عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی ہو رہی تھی، کچھ ساتھ تھے کچھ مخالف تھے، لیکن جو مخالف تھے آج بھی وہ کہتے ہیں کہ جو کر کے گئے مولانا خادم حسین رضوی وہ برحق کر کے گئے۔ عزیز ساتھیو دوستو، لاہور کے اندر جس وقت ابھی پاکستان نہیں تھا بنا اور فوج نے، دوسری فوج تھی، انگریز بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، کافر بھی تھے، سارے مطلب پاکستان نہیں تھا بنا، تو ایک بزرگ اپنے گھر میں رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ تو ان کا بیٹا اندر داخل ہوا تو بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کو کس بات نے رلایا، کیا وجہ بنی جو آپ رو رہے ہیں؟
آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو بابا جی نے اپنی نا ہچکیاں باندھتے ہوئے اپنے بیٹے سے گفتگو کی. کہا بیٹا میرے رونے کی وجہ تو ہے، لیکن بتاؤں تجھے کیوں؟ تو میرے رونے کا حل نہیں نکال سکے گا. تو بیٹے نے کہا کہ ایک و ایک بیٹا ہوں، اکلوتا بیٹا ہوں، کہ آپ ہمیں بتائیں تو انشاءاللہ میں آپ کی جو امید ہوگی، جو معاملات ہوں، حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. کہا بیٹا آج فوج نے، سپاہیوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا اس کو قید کر دیا جائے گا یا شہید کر دیا جائے گا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی یہ کوئی بات رونے والی ہے؟ یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ سپاہیوں نے یہ اعلان کیا کہ جو ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا میں گرفتار کر دیا جائے گا یا شہید کر دیا جائے گا. ابا جان اس میں رونے والی وجہ کیا ہے؟ رونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہ جواب وہی اولاد دیتی ہے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پروان چڑھایا ہو. یہ جواب وہی اولاد دیتی ہے جن کو حرام سے بچا کے حلال کھلایا ہو. یہ جواب وہی اولاد دیتی ہے جن کو دین و متین سکھایا ہو. یہ جواب وہی اولاد دیتی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والی ہو. یہ جواب وہی اولاد دیتی ہے جن کے باپ صبح نماز فجر کے لیے بھی خود اٹھ کے آئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں. ہمارے پاس بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک نمازی ہیں، نماز فجر وہ با جماعت میرے پاس پڑھتے ہیں، دونوں باپ بیٹا. میں ترغیباً یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جماعت کا ٹائم ہو گیا، 1-2 منٹ اوپر ہو گئے، میں کسی وجہ سے لیٹ ہوا تو میں اندر سنتیں پڑھ رہا تھا، لیٹ ہوا، میں اندر آیا ہوں تو باپ یہاں پہ کھڑا دیکھ رہا تھا، میرا بیٹا نہیں آیا. میں نے ان سے پوچھا حضرت صاحب کیوں کھڑے ہیں؟ جماعت کا ٹائم 1-2 منٹ اوپر ہو گیا، میں بھی لیٹ ہو گیا، سنتیں پڑھ رہا تھا. تو کہنے لگے نہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنے صاحبزادے کو اٹھایا لیکن ابھی تک آیا نہیں ہے، ابھی تک آیا نہیں. میں نے کہا حضرت آ جائے گا، پریشان ہو، نماز پڑھیں. نماز ہم نے پڑھی، وہ بچہ نہیں آیا تو آپ پریشان تھے، کہنے لگے کہ میں پریشان اس وجہ سے ہوں، میرے بچے کو میں نے اٹھایا لیکن نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا. جلدی جلدی دعا کی اور مسجد سے نکلنے لگے. میں بھی پیچھے پیچھے گیا، میں نے کہا حضرت جلدی جا رہے ہیں؟ کہ نہیں میں جا کے دیکھوں تو صحیح آیا کیوں نہیں، نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھکا ہوگا، شاید سو گیا ہو، نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آیا. اور مجھے نا بڑی تعجب ہوا کہ یار ایسے لوگ بھی دنیا پہ موجود ہیں جو اپنی اولاد کو نماز کی ترغیب دلاتے ہیں، جو اپنی اولاد کو حرام و حلال کی پہچان بتاتے ہیں. تو جواب وہی اولاد دیتی ہے جن کے اندر ایمان کا مادہ موجود ہو. ابا جان وجہ کیا ہے؟ سپاہیوں نے اعلان کر دیا. ابا جان پریشان مت ہوں، آپ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہیے گا اور جواب میں دیتا رہوں گا. باپ خوشی کے ساتھ اٹھا، کھڑا ہوا، کہا بیٹا تو ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا؟ کہا ابا جان نعرہ آپ نے لگانا ہے، جواب میں دوں گا. باپ بزرگ ہے، کمر جھکی ہوئی ہے. گھر سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ. اچھا باپ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، بیٹا کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد. مل کے کریں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. باپ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت، بیٹا کہتا ہے زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. بآواز بلند تاجدار ختم نبوت. مولانا خاتم رضوی صاحب کی روح ہمیں دیکھ رہی ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بیٹا کہتا ہے زندہ باد زندہ باد. آگے سپاہی کھڑا، اسے بڑا رحم آیا، کہنے لگا بابا جی خود تو بزرگ ہے، عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، دنیا کھا لی ہے، بچہ جوان ہے، چڑھتی جوانی ہے، اس کی جوانی پہ رحم کریں.
باپ نے جواب دیا سپاہی میں رحم میں نے اس کی جوانی پہ کیا ہے تو یہاں تک لے کے آیا ہوں. کہا رحم کیا تو لے کے آیا ہوں. کہا بابا جی واپس ہو جائیں, یہ نعرہ مت لگائیں, یہ ظالم ہے مار دیں گے. کہا چھوڑ, یہ ظالم ہے مار دیں گے. کہا بیٹا بلند آواز کر تاجدار ختم نبوت. بیٹا کہتا ہے زندہ باد زندہ باد. آگے چلتا ہے, ایک سپاہی آتا ہے, زور سے دیکھتا ہے, گولی ڈال کے دیکھتا ہے, بندوق سیدھی کرتا ہے, موت سامنے ہو تو بندہ بھاگ جائے, موت سامنے نظر آ رہی ہو تو بندہ بھاگ جائے, موت سامنے ہے. باپ کہتا ہے بیٹا تاجدار ختم نبوت. بیٹا کہتا ہے زندہ باد زندہ باد. اتنی بات کہی, گولی بندوق سے نکلی اور بچے کے سینے پہ جا کے لگی. بچہ شہید ہو گیا, بچہ شہید ہو گیا, زمین پہ لیٹ گیا, تڑپ رہا ہے. باپ قریب آ کے روتا ہے, زاروں کا تار ہوتا ہے. وہ سپاہی پیچھے سے بھاگ کے آتا ہے, کہتا ہے بابا جی میں نے کہا تھا نا, میں نے کہا تھا مار دیں گے, بچے کو مروا دیا, بچے کو قتل کروا دیا, اب کیوں رو رہے ہو, کیا وجہ ہے رونے کی؟ کہا پگلے رونے کی وجہ ہے جس مشن سے میں آیا تھا میرا بیٹا کامیاب ہو گیا. یہ نیت تو میری بھی کہ رب کے محبوب کی بارگاہ میں شہادت نوش کروں گا, لیکن میرا بیٹا بازی لے گیا ہے. یہ بازی لینے والا محمد عامر قادری جو اسلام آباد کے اندر ٹیلرنگ کا کام کرتا ہے, یہ وہ محمد عامر جو فیض آباد کے دھرنے کے اندر شہید ہوا, یہ وہ غازی ممتاز قادری جو اڈیالہ جیل کے اندر قید کر کے رکھا لیکن آخر میں بدبختوں نے شہید کر دیا, یہ وہ غازی علم الدین شہید جو لاہور کی سرزمین کے اندر دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر تلوار اٹھا کے بدبخت کو شہید کیا اور انہیں شہادت کے رتبے میں میسر آئے. اور ہم کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں گھر گھر تک, ہم بھی عاشق رسول ہیں گھر کے دروازے تک. گھر کے دروازے سے باہر نکلیں گے پولیس پکڑ لگی, حضرت نہیں ہم عاشق رسول نہیں ہیں. میں بھی نعرے لگانا ہوں, میں کئیوں کو جانتا ہوں حضرت, میں کئیوں کو جانتا ہوں. وہ لیبل لگاتے ہیں, لیبل لگاتے ہیں, بیج لگاتے ہیں. ہم بھی تحریک والے ہیں, ہم بھی ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے تو ہم بھی اپنے معاملات چھوڑ کے اپنی ضروریات زندگی کو جمع کر کے گھر میں قید کر لیتے ہیں. پھر بعد میں پوچھا جائے حضرت صاحب کتنے 3 دن تو میں ادھر تھا, ہم تو اندھے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے کھل دل کے کریں حضرت, سریعام کریں. حضور سے محبت کرنی ہے سریعام محبت کریں. مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس وقت مجھے پنڈی سے گرفتار کیا اور پولیس مجھے پکڑ کے لے کے جانے لگی تو میں مسکرا رہا تھا. آپ فرماتے ہیں میں مسکرا رہا تھا. سپاہیوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا ہم آپ کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, ابھی جیل میں قید کر دیں گے اور آپ ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے جواب دیا, میں نے کہا کہ جس شخص کو, جن لوگوں کو, اپنے آفیسر کو آپ نے خوش کرنے کے لیے مجھے گرفتار کیا ہے وہ تجھے دیکھ نہیں رہے, وہ تجھے دیکھ نہیں رہے. تو گرفتار کرے گا, پکڑ کے لے کے جائے گا تو انہیں پتا چلے گا مولانا کو گرفتار کر کے لے کے آئے. لیکن جس ذات کی خاطر میں گرفتار ہو رہا ہوں وہ ذات میرے سامنے ہے, مجھے دیکھ بھی رہی ہے, مجھے سن بھی رہی ہے. یہ جذبہ ہونا چاہیے نا. لیکن ہمارا جذبہ کیا ہے؟ ہم اپنی تحریکوں کے ساتھ کتنے پختہ ایمانی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اپنے دین و اسلام کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں, ہم اپنے اسلام کے ساتھ کتنے وفادار ہیں. اور ہماری وفاداری کب ظاہر ہوگی؟ جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھل ڈل کے محبت کریں. آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ جب کسی بل میں نہ چوہے گھس جائیں, شعیب بھائی جب چوہے کسی بل میں گھس جائیں تو چوہوں کو نکالنے کے لیے پانی ڈالنا پڑتا ہے یا آگ لگانی پڑتا ہے. 2 طریقے ہیں چوہوں کو بل میں سے نکالنے کے لیے, 2 طریقے ہیں. ایک تو بل کے اندر پانی ڈالنا پڑتا ہے اور دوسرا بل کے اندر آگ لگانی پڑتی ہے, چوہے باہر آ جاتے ہیں. اور اگر اندر کے چوہے باہر نکالنے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنا کے پانی ڈالیے اور محبوب کے عشق کی آگ لگا کے ان چوہوں کو باہر بھگا دیجیے. ان چوہوں کو ایسے باہر نکالیے.
اور سوچتے ہیں اہل سنت کے اندر جو چوہے بیٹھے ہیں، رافضی بیٹھے ہیں، اہل سنت کا لبادہ تو اڑا ہوا ہے، نام ٹائٹل اہل سنت ہے لیکن ہے رافضی، ہم انہیں نہیں مانتے۔ اور ان کو سامنے کیسے کرنا ہے؟ ان کو سامنے ایسے کرنا ہے کہ ان کے سامنے مولا مشکل کشا علی مرتضی شیر خدا کا نام لے لیجیے، حضرت امیر معاویہ کا نام لے لیجیے، اور حضرت امیر معاویہ کا نام لیں گے یہ رافضیت ہی سامنے آ جائے گی۔ مولانا خادم حسین رضوی کا نام لیجیے، یہ رافضیت سامنے آ جائے گی۔ امام شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان کا نام لے لیجیے، یہ رافضیت سامنے چمک کے چوہوں کی طرح پھر سے باہر نکل آئے گی۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے ممبروں کے اوپر، ہمارے سٹیجوں کے اوپر، ہماری محافلوں کے اندر وہ لوگ جو بیان کرنے آتے ہیں وہ اس بل میں تو نہیں گھسے ہوئے، اگر اس بل میں گھسے ہوئے ہیں تو انہیں باہر نکالیے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں کے ساتھ مناظرہ ہونا چاہیے اس بدبخت کا، فلاں کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے، فلاں کے ساتھ یہ مناظرہ کر لے۔ وہ فلاں کے ساتھ کیوں مناظرہ کر لے حضرت؟ ہو سکتا ہے تو نے اندر سے کوئی گوٹی فٹ کر لی ہو اور عوام کو تو بنا رہا ہے جاہل، عوام کو پاگل بنا رہا ہے۔ ہم اگر، یہ میرا بیان سوشل میڈیا پہ چلے گا، ہم اگر مناظرہ چاہتے ہیں تو ہم کسی ایرے گہرے کا مناظرہ نہیں چاہتے، ہم علماء اہل سنت کا مناظرہ چاہتے ہیں، ہم ایسے مفتیان اکرام کا مناظرہ چاہتے ہیں جو اہل سنت کے ممبر ہیں، جو اہل سنت کے پائے ہیں، جو اہل سنت کے ستارے ہیں، چمکتے دمکتے ستارے ہیں، ہم ان کے ساتھ تیرا مناظرہ چاہتے ہیں۔ تو کون ہوتا ہے خود منتخب کرنے والا کہ فلاں آ جائے میں ان سے مناظرہ کروں گا؟ تو مناظرہ تو نے کرنا ہے تو ہمارے علماء اہل سنت کے مایہ ناز شخصیت ہیں، ان کے ساتھ تو مناظرہ کر، جو للکار کے تجھے کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ چھوٹا بچہ نہیں ہے بلکہ اس چھوٹے سے بچے جسے تو چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے وہ 6 بچوں کا باپ ہے۔ اور قبلہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میں اور 2-3 سال کے بعد اپنے بڑے بچے کی شادی کروں تو میں دادا بھی بن سکتا ہوں۔ تو بدبخت انہیں کہتا ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ چھوٹا سا بچہ نہیں۔ اگر تیرا مناظرہ بنتا ہے تو ہمارے قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ تیرا مناظرہ بنتا ہے، باقی ہم کسی کے ساتھ تیرا کوئی مناظرہ قبول کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو نے نوجوان لڑکوں کو اکیڈمی کے اندر بند کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو تو بتا رہا ہے بڑے علمی شخصیت ہے، یہ علمی شخصیت نہیں ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی شخصیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس جاہل بندے سے ہمیں محفوظ رکھے، اس جاہل فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور صحابہ کرام رضوان کے ساتھ محبت، اولیاء اعظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم ادا فرمائے۔